اللہ جل شانہ نے شروع سے ہی انسان کو بتا دیا ہے کہ شیطان اس کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے بھی کہا ہے کہ وہ ہر طریقے سے انسان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے گمان کو سچ ثابت کر دکھایا، تو مومنوں کی ایک جماعت کے علاوہ یا ایک گروہ کے علاوہ تمام لوگوں نے ابلیس کی پیروی کی، حالانکہ اس کا ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کو پھنساتا ہے اور اس کے بعد سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ جو انسان انسانوں کو پھنسا کر خود سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ان کا طریقہ بھی وہی ہے جو ابلیس کا طریقہ ہے۔ جب اکٹھے کھڑے ہیں تو پھر کھڑے رہیں گے، یہ نہیں کہ دوسرے بندے کو پھنسا کے خود ادھر ہو گئے، تو یہ کام اصل میں ابلیس کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ گمراہی کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہا ہے، حالانکہ گمراہ خود ہوا ہے۔ تو شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ غلطی اپنی ہوتی ہے اور ذمے دوسرے کے لگاتا ہے۔ تو وہ انسان جن کی غلطی قصور تو اپنا ہے لیکن مورد الزام دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، تو وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ابلیس شیطان نے کیے، حالانکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ اللہ نے اسے گمراہ نہیں کیا، لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ تو یہ 4 سمتوں کا ذکر کیا اس نے، یہ سورۃ اعراف میں ہے، اور اوپر سے اس لیے نہیں کہ اوپر سے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور نیچے کا ذکر وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ تو اس انسان کو سجدہ نہیں کر رہا، تو اس کے نیچے سے آ کے گمراہ کرنے کی بات وہ کیسے کر سکتا ہے؟ گویا کہ اس کی انسلٹ ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تو پھر آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، یعنی وہ ناشکری کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں وہ شیطان کی چال کو کامیاب کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان نے یہ جو کہا نا کہ آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ شیطان کے منصوبے کو کامیاب کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ صحیح مومن وہی ہوتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے، ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، تنگ دستی بھی ہو تب بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ یہ بات جو ابھی میں عرض کرنے لگا تھا کہ وہ یعنی ابلیس شیطان جو ہے دوسروں کو پھنساتا ہے اور اس کے بعد سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا، تو کون تے میں کون، جان بچانی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ جب آیا ہے تو سب کے ساتھ آیا ہے، لیکن جب جا رہا تو پھر وہ کھسک رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مثال تو وہ ہے جو غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ مشرکین مکہ کو
اکسا کر مسلمانوں کے مقابلے میں لے آئے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ تھوڑے سے مسلمان ہیں تو ان کو میں اٹھاتا ہوں تو سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اس کا مقصد تو مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ لیکن آگے جب اس نے دیکھا کہ فرشتے ہیں، پھر وہ پیچھے بھاگا، اس کو پتا کہ یہاں تو مار پڑے گی۔ اب جن کو لے کے آیا تھا، ورگلا کے لے کے آیا تھا، اکسا کے لے کے آیا تھا، وہ اس سے پوچھتے ہیں کدھر جاتے ہو؟ اب سورۃ انفال 10ویں پارے میں قرآن کی زبانی سنیے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو پھنسا کے سائڈ پر ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے کافروں کے اعمال کو اچھا بنا کے پیش کیا، یعنی جو وہ کر رہے ہیں ان کو لگتا تھا کہ بہت ٹھیک کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور اس نے کافروں سے کہا تم پر آج کوئی غالب نہیں آ سکتا، مطلب فتح تمہاری ہوگی۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، تمہارے ساتھ ہوں، بالکل فکر نہ کریں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتیں، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پھر وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹا، وَقَالَ، اور کہنے لگا إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ، میرا تمہارے سے تعلق ہی کوئی نہیں، میں تم سے بری ہوں۔ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت مارنے والا ہے۔ ساتھ دینے کے لیے قاری صاحب انی ایک دفعہ، اور بھاگنے کے لیے انی 3 دفعہ۔ میں یہ دیکھتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ ساری میں نکل گئی اس کی فرشتوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو ان بیچاروں کو پھنسایا، میدان میں اتارا، مروایا، اور سائڈ پر بندہ پھنس گیا، ہوں جاؤ اپنا کام کرو۔ ابلیس کا طریقہ واردات، اور قیامت کے دن بھی وہ یہی کہے گا۔ سورۃ ابراہیم میں دیکھ لیں، پوری تقریر موجود ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں بس بلایا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ اب مجھے برا بھلا نہ کہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، ما انا بمصرخکم، میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میرے کام آنے والے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو ان کو گمراہ کیا، ورگلایا، غلط راستوں پہ لگایا، اور جب پھنس گیا ہے وہاں جا کے تو کہتا ہے جو میرا زور تو نہیں تھا نا، بلایا تھا میں نے بس تمہیں، اور تم آگے، زبردستی میں نے نہیں کی تھی۔ اور ویسے اللہ کے بندوں پر وہ زبردستی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مضبوط ذات کے ساتھ، طاقتور ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے مومنوں کا، وہ اس کی پناہ میں ہوتے ہیں، ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بھی مان گیا تھا، اور اللہ نے بھی فرمایا تھا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کوئی غلبہ نہیں ہوگا تمہارا ان کے اوپر۔ ایک اور بڑی واضح آیت سورۃ حشر میں ہے کہ بندے کو مرواتا ہے اور اس کے بعد سائڈ پر ہو جاتا ہے۔ کمثل الشیطان، اور بھی بہت سی طاغوتی قوتیں ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ فرمایا جیسے شیطان ہے نا، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، سورۃ حشر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، تو وہ کہتا ہے میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔
یعنی کام غلط کرواتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. جناب میں یہ کام کیسے کر سکتا تھا؟ پہلے پھنسا دیا کہ پتہ چل گیا کہ بندہ پھنس گیا اب، تو اس کے بعد کہ نہیں جی میں یہ بے رحمی کیسے کر سکتا تھا، میں یہ ظلم کیسے کر سکتا تھا، میں یہ ناانصافی کیسے کر سکتا تھا، میں یہ کفر کیسے کر سکتا ہوں، میں اتنا ظلم کر سکتا تھا جناب. کئی ایسے شیطانی صفت لوگ بھی ہیں. اس کے بعد پھر تقوی کے بھاشن دیتے ہیں کہ ہم تو جناب یہ ظلم تو نہیں کر سکتے تھے نا، حالانکہ پھنسانے والے بھی وہی ہوتے ہیں.